اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ پیچھے کی واقعے میں نے ویڈیو میں نے پڑھا تھا، تو اب میں دوسرا نوح علیہ السلام کا دوسرا حصہ میں پڑھ رہی ہوں، جو کہ بہت ہی اچھا اور قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے میں پڑھ رہی ہوں۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے جو سب اسلام پر قائم تھے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرن سے مراد نسل یا صدی ہے۔ ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ، اور کہنے لگے کہ اے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ کے اولیاء کرام تھے، ان کے پیچھے پیروکار بھی تھے، اور جو ان کی طرف طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکار نے کہا کہ اگر ہم نے ان کی تصویریں بنا لی تو ان کے یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ سے دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہیں کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابو مطہر سے روایت ہے کہ جو ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا، تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ پوجا ہوتی تھی۔ انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا، وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفت ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بناؤں گا جو اس کی جگہ رکھی جائے، اور وہ اس کی یاد
बन जाए। इन्होंने कहा कि हाँ बना दो। इसने वद का एक बुत बनाया। इन्होंने उसे जो चौपाल में रख लिया और उसे याद करने और इनकी बातें करने लगे। जो इब्लीस ने देखा कि लोग वद को बुत याद करते हैं तो कहा क्या मैं तुम में से हर शख्स के घर में इस तरह का एक मुजस्समा ना बनाऊं जो जिसको देखकर वो उसे याद करें। उन्होंने कहा कि हाँ बना दो। इसने हर शख्स के घर में एक बुत बना दिया। वो इसको देखकर इसी अल्लाह के वली वद को याद करते थे। जब इनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को इन बुतों को अहमियत देते देखा तो वो भी इस तरह के अहमियत देते रहे। हत्ता कि अगली नस्लों के लोग इस बात से बेखबर हो गए कि इनके बुजुर्ग उन्हें क्यों याद करते थे। अलबत्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी इबादत शुरू कर दी। चुनाचे सबसे पहले जिस मखलूक की इबादत की गई वो वद बुजुर्ग का बुत था। इस तफसील से मालूम होता है कि हर बुत को पूजने वाली एक अलग जमात थी। ये भी कहा जाता है कि जब तवील ज़माने गुजर गया तो उन्होंने तस्वीरों की जगह मुजस्सम बुत बना लिए ताकि ज़्यादा देर तक कायम रह सके। यानी पहले तस्वीरें बनाई गई थी, बाद में तस्वीरों के मिट जाने के खौफ से मुजस्समे बनाए गए। बाद में इनकी इबादत होने लगी। इनके यहाँ इनकी इबादत के बहुत से तरीके थे जिनका जिक्र हमने तफसीर में मुतालिका मुकामात पर किया है। हजरत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हबशा में जो गिरजाद देखा था इनका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इसका नाम मारिया था। इन्होंने इनकी खूबसूरती का जिक्र किया और इसमें खूबसूरती जो इसमें जो तस्वीरें थी इनका जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन लोगों में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता था तो इसकी कब्र पर मस्जिद इबादतगाह तामीर करते थे और इसमें ये तस्वीरें बनाते थे। अल्लाह के यहाँ ये लोग मखलूक़ात में बदतरीन हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को दावत तौहीद का वाक़या। जब ज़मीन में खराबी फैल गई और बुत परस्ती की वबा आम हो गई तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे और अपने रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया जो एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने लगे जिसका कोई शरीक नहीं और इसके सिवा हर चीज़ की इबादत से मना करने लगे। चुनाचे आपसे पहले रसूल हैं जिन्होंने अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों की तरफ भेजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि ऐ आदम आप तमाम इंसानों के वालिद हैं। आपको अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा फरमाया। आपके अंदर अपनी पैदा की हुई ख़ास रूह डाली और फरिश्तों से आपको सिजदा करवाया और आपको जन्नत में ठहराया। क्या आप अल्लाह के हुजूर हमारी शफाअत नहीं करेंगे? क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और वो मुसीबत की हद पहुंच चुकी है। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाएंगे मेरा रब आज सख्त गुस्से में है। इससे पहले कभी इस कदर जलाल में नहीं आया, ना आइंदा कभी आएगा। इसने मुझे एक दरख्त से मना किया था लेकिन मैंने हुक्म अदली की। हाय मेरी जान किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे ऐ नूह आप ज़मीन वालों की तरफ मबूस होने वाले पहले रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपका नाम शुक्रगुजार बंदा रखा है। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और वो किस हद तक पहुंच चुकी है? क्या आप अल्लाह के दरबार में हमारी शफाअत नहीं करेंगे? नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मेरा रब आज सख्त गुस्से में है। इससे पहले कभी इस कदर जलाल में नहीं आया, ना आइंदा आएगा। हाय मेरी जान आखिर तक पूरे हदीस बयान फरमाई। जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने लोगों को अल्लाह वहदा ला शरीक
کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اور تسلیم کرے کہ اس کے سوا کوئی معبود کے لائق ہے نہ کوئی رب ہے۔ ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ الحدید 26/57، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کے اولاد میں تھا، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ سورہ نحل 36/16۔ اور مزید ارشاد ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً یعبدون، اور اے محمد جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے رفعت دریافت کر لو کہ ہم نے اللہ کے سوا معبود بنائے۔ اور مزید فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کے طرف میں یہی وہی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میرے ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء 25/20۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا بُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ سورہ اعراف 59/7۔ مزید فرمایا ان لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورہ ہود 26/11۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح کی تبلیغ کی، اور رات کو بھی اور ان کو اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور علانیہ میں بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترہیب کے ذریعے سے بھی، لیکن کوئی طریقہ کار گرنا ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہوں نے شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، اور ان کی بے عزتی کرتے رہے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ نبی کی خیر خواہی اور قوم کا عناد، نبی کے خیر خواہی اور نرمی و پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا اِنَّا لَا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف 16/7۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم لیس فی ضلالات ولکن رسول من رب العالمین، اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ سورہ اعراف 61/7، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں، جو ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ابلغوکم رسالات ربی وانصح لکم وعلام من اللہ ما لا تعلمون،
میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارے خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ سورہ اعراف 62/7۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فصیح و بلیغ بھی ہو اور نصیحت کرنے والا خیر خواہ بھی ہو، اور اسے اللہ کی عظمت و شان اور صفات کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فضل میں بل نظنکم کاذبین۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار ہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم نے ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر کریں نہ غور تفریق سے، اور ہم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اور ہود 27/11۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ نوح علیہ السلام کے متعین کی توہین کرتے تھے اور انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ افراد کمزور لوگ تھے، جیسا کہ ہر کل نے کہا تھا، کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بادی الرائے کا مطلب یہ ہے کہ اے نوح، ان لوگوں نے آپ کے وعدے کو سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے عیب قرار دیا ہے وہی ان حضرات کا قابل تعریف وصف ہے۔ اللہ سے راضی ہوا کیونکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر اور تعمیل و تاخیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ سامنے آ جائے اسے مان لینا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس کی طرف آتے ہوئے جھکا، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان ذرا نہیں رکی، فوراً قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں اجتماع کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی فوراً ہو گئی۔ حاضرین کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بالکل ظاہر اور واضح تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ فرماتے ہوئے ارادہ ترک فرما دیا کہ اللہ اور مومن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا پر کسی راضی نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ، اور ہم پر تمہاری کوئی فضلیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ سورہ ہود 27/11۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا مشفقانہ خطاب آپ نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت روئے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمائے، یا قوم ارائیتم ان کنتم علی بینات من ربی وآتانی رحمت من عنده فامیت علیکم آنلزی مکوموہا وانتم لہا کارہون۔ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش
رہے ہو. سورہ ہود 28/11. یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم رویے کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرعون کی بابت فرمایا تھا. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اس نے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے. سورہ طٰہٰ 44/20. اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویہ اپنانے کی ہدایت فرمائی تھی. ارشاد باری تعالیٰ: ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن.